اچھا، آپ نے تنخواہ دار طبقہ جو ہے جی وہ تو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے، بالکل لوگ کہتے ہیں بھائی ٹیکس نیٹ کو بڑھاؤ. جی آپ نے پہلے بجٹ سپیچ میں کہا بھی تھا کہ میں ان پہ مزید ٹیکس نہیں لگاؤں گا، لیکن آپ نے تو وہ کم کر دیا. جی میں نے دیکھیں جو 1,00,000 روپے سے کم کے جو لوگ تھے تنخواہ دار، ان کے اوپر ہم نے 0 ٹیکس رکھا تھا. پچھلے دور میں عمران خان صاحب کی حکومت میں 5% ٹیکس تھا. 50,000 روپے پہلے چھوڑ دیتے تھے، 50,000 کے بعد 50,000 1 روپے سے لے کے 1,00,000 روپے تک وہ 5% ٹیکس تھا. تو کل عمران خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ آپ 50,000 والے تک بھی لے آئے. نہیں، 50,000 سے 1,00,000 روپے کے درمیان ہم نے ٹیکس لگایا ہے. 2.5%. خان صاحب کے دور میں وہ 5% تھا. خان صاحب کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے اگین. اور دوسرا ایک تو اگر علم ہے تو جھوٹ بولنے سے ان کے اوپر کوئی وہ اپنے اوپر قدغن نہیں لگاتے جھوٹ بولنے کی. تو وہ انہوں نے لکھ دیا کہ بھئی 50,000 روپے اوپر کوئی ٹیکس لگایا. نہ 50,000 کے اوپر ٹیکس لگایا، اور 50 سے 1,00,000 کے درمیان جو ٹیکس لگایا ہے وہ خان صاحب کی حکومت سے آدھا لگا ہے. لیکن بہرحال اللہ بڑا ہے. اچھا وہ تو بہرحال، لیکن یہ ہے کہ جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے جی حکومتیں ان کو مزید نچوڑتی ہے لیکن ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھاتی. یہ جو بڑی بڑی جاگیریں ہیں اور جو زمینیں ہیں زرعی ٹیکس، میں کسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسان بیچارہ تو خوار ہو رہا ہے، بالکل. ان کو آپ لوگ ٹیکس نیٹ پہ کیوں نہیں لاتے؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں ایک تو ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ میں نہیں لگا سکتا ہوں، کیونکہ یہ صوبے لگا سکتے ہیں. یہ آپ نے 73 کے آئین کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل اسکیم بنائی تھی، اس کے تحت وفاقی حکومت کو اجازت ہی نہیں دی ہے، تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے ایک چیز کی ہے بھارت، ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس سمجھ لیجیے 2 یا 3 گھر ہیں، 2 گھر ہیں لیس سے، تو پہلا گھر تو آپ کی رہائش کا ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا. دوسرا اگر آپ کے پاس گھر ہے اور اس پہ آپ اگر کرایہ لے رہے ہیں اور کرایہ کا ہم کو آپ اس کے ٹیکس دے رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ کرایہ بھی نہیں لے رہے اور ہم کو ٹیکس نہیں دے رہے تو ہم اس پہ امپیوٹ کریں گے کہ آپ کو کرایہ آتا ہے. ہم فرض کریں گے کہ آپ کو کرایہ آتا ہے اور اس کا ہم ٹیکس لیں گے، جو کہ 1% آپ کی پراپرٹی کے برابر ہوگا. اسی طرح اگر آپ کا ایک خالی زمین رکھی ہوئی ہے آپ کے اوپر، تو ہم اس پہ بھی امپیوٹ کریں گے کہ آپ کی ٹیکس لگ رہا ہے آپ کو، کیونکہ آپ کی انکم بھی بڑھ جاتی ہے اس پہ، مطلب زمینوں کی قیمت بھی بڑھتی ہے، تو ہم اس پہ بھی ٹیکس لیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ 6-6 8-8 10-10 پلاٹ رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں رکھا جاتے ہیں یہ، ان سے ہم تھوڑا سا ٹیکس وصول کریں گے. تو پہلی مرتبہ ہم سچ مچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیریسلی پروگریسو ٹیکس ہے، اور یہ شہباز شریف کی ویلیوز ہیں، جس ویلیوز کے اوپر وہ جا رہے ہیں اس کو ریفلیکٹ کیا ہے میں نے. نہیں، یہ تو ان کو ویلیوز تو اچھی بات، لیکن میرا اپنا ایک مسئلہ ہے جو میں سمجھنا چاہتا ہوں. میرا اسلام آباد میں گھر نہیں ہے، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. ابھی بھی جب بنا رہا ہوں 10-15 مرلے کا، تو وہ اسلام آباد سے باہر بنا رہا ہوں، کیونکہ میں یہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتا اسلام آباد میں. اس کے برعکس عمران خان صاحب کا پتہ نہیں 300 کنال ہے کہ کتنا ہے. زرداری صاحب کا ایک گھر اسلام آباد میں، ایک لاہور میں، ایک کراچی میں. آپ کی قیادت کا رائے ونڈ میں، ماڈل ٹاؤن میں، باقی جگہوں پہ. اب مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ کیا یہ ظلم نہیں ہے، اور اس کا کوئی آپ طریقہ نہیں کر سکتے کہ پچھلے سالوں میں نے عمران خان سے زیادہ ٹیکس دیا ہے؟ کیوں؟ میں تو شافی صاحب 1 سال میں جتنا ٹیکس دیتا ہوں اتنا عمران خان نے زندگی میں ٹیکس نہیں دیا ہے. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ نہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا، عمران خان کون سا معیار آ گیا یار ٹیکس دینے کا؟ مطلب لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہے. ہمارا وہ عمران خان کی میں نے مثال دی نا کہ میں بغیر گھر کے کرائے کے گھر میں ہوں اور وہ 300 کنال کے گھر میں ہیں، لیکن میرا ٹیکس ان سے زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی آمدن آپ سچ دکھا دیتے ہیں. اور وہ دیکھیں میری تو یہی میں کہتا ہوں نا کہ اگر ایک گھر بھی ہو نا، آپ نے تو یہ رکھا ہے نا کہ بھئی ایک سے زیادہ گھر ہو، تو اگر ایک خاص حد سے زیادہ کربوں کا گھر ہو تو اس پہ آپ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ سر دیکھیں پراپرٹی ٹیکس جو ہے نا وہ ہم نہیں لگا سکتے، وہ صوبے لگاتے ہیں. آپ یہ ایک آئینی اسکیم کو سمجھیں کہ پراپرٹی ٹیکس صوبے لگاتے ہیں، زرعی ٹیکس صوبے لگاتے ہیں. وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں جو ایسے قسم کے ٹیکس تھے وہ انہوں نے دے دیے. اسلام آباد تو صوبوں میں نہیں آتا. نہیں، اسلام آباد نہیں آتا صوبوں میں. اسلام آباد تو ہم اسلام آباد پہ ٹیکس لگا سکتے ہیں. اب پراپرٹی ٹیکس کو چھوڑ دیں، ایک اس پہ آئے. آپ جو ٹیکس دیتے ہیں اپنی تنخواہ پہ دیتے ہیں، تنخواہ پہ ٹیکس ہم لگاتے ہیں. جس پہ میں نے بہت بحث بھی کری تھی کہ میں اس ٹیکس کو کم کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے تو مجھے وسائل دیے. لیکن دیکھیں پاکستان میں دکاندار ٹیکس نہیں دیتے، ہم ان کو نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. میں گولڈ شاپس کو لے کر آیا ہوں، سوناروں کو ٹیکس میں لے کر آیا ہوں، میں فرنیچر والوں کو ٹیکس میں لے کر آؤں گا. اور میں آپ کو اگلے 2-3 مہینے میں، کیونکہ اس وقت مجھے پہلے ذرا ڈیفالٹ سٹیف کرنا تھا، IMF سے ڈیل کرنی تھی، بجٹ نکالنا تھا. اب آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند ماہ کے اندر ہم نے بلڈرز سے بات شروع کر دی. ہم بلڈرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے، کار ڈیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے، فرنیچر والوں کو ٹیکس نیٹ میں صحیح طریقے سے لے کر آئیں گے، جس طرح وہ چاہتے ہیں ان سے بات کر کے ان کو لے کر آئیں گے، اور دکانداروں کو لے کر آئیں گے، سارے تاجروں کو. جو کل خان صاحب نے بھی بات کی، اور جو سب سے بڑا مافیا ہے، جی، اور جس میں مثلا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ
सिगरेट की कीमत को, जो WHO का भी मुतालबा है, और अगर उसकी कीमत आप ऑस्ट्रेलिया और उनके नहीं, आप इंग्लैंड की बराबर भी ले आए और उनसे टैक्स ले लें, पहली बात तो ये कि वो बहुत बड़ा माफिया जो सेनेटर्स की सूरत में यहाँ पे बैठा हुआ है, वो टैक्स नेट से भी बाहर है, वो ट्रैक एंड सिस्टम भी नहीं इम्प्लीमेंट होने देता, वो आके जो है वो जो बड़े उसके हैं उनके ब्रांड्स भी बनाते हैं, तो उन पे आपने क्यों हाथ नहीं डाला? देखिए, इस वक्त हमने ट्रैक एंड ट्रेस की कोशिश की है उन कंपनीज़ पे जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने जाके पेशावर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ था। अब हमने उस पर काम शुरू करा है। 9 को हेयरिंग थी, उस दिन बार की स्ट्राइक हो गई, 22 को हेयरिंग थी, उस दिन 28 को अपडेट पड़ी है, और इंशाल्लाह ताला अब हम डेली वही करवा के उनको ट्रैक एंड ट्रेस में लेकर आ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला उनको भी सिस्टम में लेंगे। ये मैंने वादा किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि ये मैं करके इनको इंशाल्लाह दूंगा, अल्लाह ने चाहा तो ये हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मामला कोर्ट में आके स्टे ऑर्डर आ जाता है तो फिर उस पर तो आप मुझे थोड़ी सी देंगे। चले, बहरहाल हम कोर्ट से ये इल्तिजा तो कर सकते हैं कि इस मामले का फैसला जल्द किया जाए।